بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک خاص ہماری بہنوں کے لیے ہے، کیونکہ جب بھی میں مراقبے یا ذکر کے حوالے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اکثر میری بہنیں مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا خاص ایام کے ٹائم پہ جب حیض کی حالت ہوتی ہے، کیا اس ٹائم پہ ہم مراقبہ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ سوال ایسا ہے کہ زیادہ تر اس پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور کیونکہ ایسا معاملہ ہے کہ عورتوں کو بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس قسم کے سوالات پوچھنا، اور بہتر یہی ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ اس پہ تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں تاکہ جو میری مائیں بہنیں ہیں ان کے سامنے بات جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے، یہ آیت موجود ہے کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ ایک نجس ہے، اور ان خاص ایام میں جو تعلقات ہیں، جنسی تعلقات، ان کے حوالے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، اور میڈیکلی بھی دیکھا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم فقہ میں جاتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان خاص دنوں میں نہ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزے، یہاں تک کہ جب ہماری بہنیں جاتی ہیں عمرہ یا حج پہ تو ایسی دوائیاں کوشش کر کے کھاتی ہیں کہ وہ خاص پیریڈ جو ہے وہ ہمارے وہاں پہ نہ آئیں تو بہتر ہے۔ تو یہ تو ایک ہمارے عام رواجی بات ہمارے معاشرے میں بالکل رائج ہے، اور لوگ اس پہ سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے تھوڑا اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ایک دوسری چیز آتی ہے، وہ آتا ہے اللہ کا ذکر، جو کہا گیا ہے کروٹ ہر ٹائم پہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، مطلب لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ لیتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے۔ تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ تو کیا اس ذکر میں ایک کنٹینیوس پروسیس میں کیا جب ایک خاص ٹائم آتا ہے پیریڈ کا تو وہاں پہ اس کو روکنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ بالکل اسی طرح یہ مراقبہ، ہم اکثر مراقبے کی بات کرتے ہیں، میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ میڈیٹیشن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جو میڈیٹیشن ہوتی ہے، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ریلیکسیشن کے لیے ایک سمپل سی میڈیٹیشن ہوتی ہے، جس میں آپ کہیں پہ ایک اچھی صاف ستھری جگہ جہاں پہ زیادہ آکسیجن بھی ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، شور شرابہ نہ ہو، وہاں پہ آپ بیٹھ کے صرف اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک میڈیٹیشن کی جاتی ہے، جس میں کوئی زیادہ اسٹریس کا معاملات نہیں ہوتا، ذہن کا اور تصور کے معاملات نہیں ہوتے، اس میں صرف اپنے آپ کو ایک سکون کی پوزیشن میں لے کے آنا ہوتا ہے۔ ایک یہ میڈیٹیشن ہے۔ ایک میڈیٹیشن یا مراقبہ تصور کیا ہوتا ہے، جس میں انسان روحانیت کے منازل اور مختلف قسم کی جو تصور ہیں اس کو دیکھتا ہے، اللہ کی جو ظہور ہے، مظہر ہے، ان کا تصور کرنا، اپنے شیخ کا تصور کرنا، اس میں ذات کا تصور کرنا، حضوری کرنا۔ حضوری مطلب حاضری، کسی ایسی مقام پہ آپ جا رہے ہو، اپنے آپ کو اڑتے دیکھ رہے ہو۔ روحانیت کے مختلف ایک ایسے جو ڈیپ قسم کی میڈیٹیشنز ہوتی ہیں، ایک ہی اس قسم کی ہے۔ تو جب یہ خاص، ایک میں سائنٹیفک آپ کو بتا دوں، جب یہ خاص ٹائم چلتا ہے پیریڈ کا، اس ٹائم جسم میں، سائنٹیفک بتا رہا ہوں، اس میں جسم میں ایک توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ہارمونز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہیں، پرانے جو کچھ ایک سائیکل جو ہے وہ جب ایک پوری سائیکل ختم ہوتی ہے، نئے سائیکل کی تیاری ہوتی ہے، اسپرمس نئے جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی جسم میں جو آپ کا اورا ہے، جس کو ہم ایک انرجی کہیں، جو آپ کے بالکل سراؤنڈنگ میں ایک انرجی ہوتی ہے جسے جو پروٹیکٹ کرتی ہے، جسے اورا کہا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے، وہ بڑی کمزور ہو جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹو انٹیٹی جو بھی ہیں آپ کے آس پاس، جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اس میں جب بھی ہم کوئی
اگر مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں رجت کی بہت زیادہ پاسبلٹیز آ جاتی ہیں. رجت مطلب کوئی چیز پلٹ کر آئے, نگیٹیوٹی آپ پہ آ جائے. تو اس دوران جب آپ بہت زیادہ مراقبہ ڈیٹیل میں, جس سے تصور کا میں نے کہا یا روحانیت کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو مختلف منازل پہ منزلیں طے کرنے کی جو ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے, جس میں ہم تصور کرتے ہیں یا کسی ایسے خاص مقام پہ چلے جاتے ہیں, تو وہاں یہ بہت شدت اور اسٹریسفل اور ایسے کہیں کہ بہت پاورفل ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے. اس پاورفل میڈیٹیشن میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کا اورا بڑا کمزور ہو جاتا ہے. آپ کو نگیٹیوٹی اور رجتیں اور پلٹ کر چیزیں آتی ہیں. تو اس جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں, اس میں خاص ایام کے حیض کے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں میڈیٹیشن اس قسم کی نہیں کرنی. ہاں, اس کے بالکل برعکس, کیونکہ جب جسم میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور ایک خاص سائیکل ختم ہو رہی ہے اور دوسری سائیکل کی تیاری ہو رہی ہے, اسپمس ایک جل کے ختم ہو گئے, دوسرے اسپمس بن رہے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ایک چیز جو ایگس بن رہے ہیں, اسپم نہیں ایگس کہتے ہیں, وہ جو ایگس بن رہے ہیں فیمیل ایگس ہوتے ہیں, میل کے اسپمس ہوتے ہیں, وہ جو ایگس ایک ختم ہو رہے ہیں دوسرے بن رہے ہیں, تو اس میں جو آپ کے جسم میں بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے, تو اور ہارمونل ڈسٹربنس بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں تو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کو ریلیکس کیا جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ کسی سے بات نہ کریں, سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہیں, تھوڑی بات پہ چڑچڑاپن, بلڈ پریشر لو بھی ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی بھی ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم میں ریلیکسیشن والی جو میڈیٹیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں آرام سے ایک اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اور میڈیٹیشن کرنا اور سکون حاصل کرنا, اور اپنے جو مختلف قسم کی جو جسم میں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, بلڈ پریشر کے مسئلے, ہارمونل ڈسٹربنس, اس کو ریلیکس کرنے کے لیے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے, بالکل شدت نہ ہو زیادہ, اور آرام سے اچھی جگہ پہ بیٹھیں, اچھا سا کوئی ایسا ماحول ہو, آکسیجن لیول بھی اچھا ہو, اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ نیچر کے قریب ہونا چاہیے ماحول. تو وہاں پہ اگر آپ ذکر اللہ کریں گے اور میڈیٹیشن کریں, اور وہ میڈیٹیشن میں صرف آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو, کوئی آپ کو زور دینے کی, اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے سکون سے بڑی بڑی سانسیں لیتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اور جہاں بھی آپ جانا چاہیں آپ کا جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں. آپ کہیں پہ بھی کوئی, جیسے ایک پانی ہوتا ہے, یہ جو پانی آ رہا ہے اوپر گلیشیئر سے گل کے اور نیچے ندیوں میں پانی آتا ہے اور وہ سمندر میں جا کے ملتا ہے, تو اس کی کوئی بھی جہاں پہ بھی رکاوٹ ہوتی ہے اس کو رکاوٹ کو توڑتے ہوئے وہ پانی اپنی منزل کی طرح رواں دواں ہوتا ہے, اور اس کی منزل وہ سمندر ہوتا ہے جہاں پہ وہ گرتا ہے. تو انسان کی منزل بھی وہی ہے, اس کو چھوڑ دیں, اپنے جو اندر پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں, اور سکون سے اپنی منزل تک پہنچائیں اور سمندر میں جا کے مل جائیں. تو اس میں آپ کر سکتی ہیں سمپل میڈیٹیشن, خاص ایام کے ٹائم پہ کر سکتی ہیں, لیکن جو بڑی مراقبہ ہے جس میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا, جس میں شدت ہوتی ہے, تصورات ہوتے ہیں, یا مختلف علاقوں میں گھومنے کا تصور ہوتا ہے, روحانیت کا جو منزل ہوتی ہیں ان کی بات ہوتی ہیں, تو یہاں کشف یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ کو دور رہنا ہے, کیونکہ اس سے بہت بڑی رجتیں ہو جاتی ہیں, پلٹ کے چیزیں آتی ہے, آپ کو روحانی بھی نقصان ہو سکتا ہے, آپ کو جسمانی بھی نقصان ہو جا سکتا ہے, اور آپ کو ذہنی اور نفسیاتی بھی نقصان ہو سکتے ہیں.